بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اسد ہے، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم سب دوستوں نے مل کر ایک پکنک پلان کر رکھی تھی اور شہر سے دور نکل پڑے تھے۔ ہم 8 لڑکوں کا گروپ تھا جو بے صبری سے چھٹیوں کا انتظار کرنے لگے تھے کہ ہم پکنک پر جائیں اور خوب موج مستیاں کریں۔ ہمارے والدین، ہمارے محلے اور یہاں تک کہ ہماری یونیورسٹی کے سبھی ٹیچر ہم لڑکوں سے تنگ تھے کیونکہ ہماری شرارتیں سب کے ہوش اڑا دیا کرتی تھیں۔ ہم عیاش لڑکے تھے، امیر گھروں کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں۔ ہم لوگ اپنی جیپ میں بیٹھ کر نکل پڑے۔ خوب موج مستی کا ماحول تھا۔ کوئی دوست گیٹار بجا رہا تھا تو کوئی گیت گنگنا رہا تھا۔ رات اندھیری ہوتی جا رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بارش برسنے کو تھی۔ پھر ایک دوست نے بیگ سے کچھ ڈرنکس کی بوتلیں نکالی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب ایک ایک بوتل پی گئے۔ لیکن ہمارا ایک دوست جو بہت ہی چپ مزاج اور ڈرا سہما لڑکا تھا، وہ یہ سب نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ اچھے گھر کا لڑکا تھا، لیکن ہم سب کی دوستی نے کئی بار پوری کوشش کی کہ اس سے بھی ہم جیسوں کی تھوڑی ہوا لگ جائے۔ ہماری کسی بھی حرکت کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ پیتے پلاتے ناچتے گاتے جا رہے تھے کہ اچانک ہماری گاڑی رک گئی اور دیکھا تو او نو، اس کا انجن خراب ہو چکا ہے۔ ہم سب دوستوں نے رات یہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور گاتے بجاتے ہمیں کیمپ لگایا اور تھکے ہوئے تو سبھی تھے، سب کے سب آرام کے لیے وہیں لیٹ گئے۔ پھر رات کافی ہو چکی تھی۔ یہ کوئی پرانا گھنا جنگل تھا۔ میرے 2-3 دوست تو کافی ڈرنے بھی لگے تھے کہ یہاں اس جنگل میں تو کافی بڑے بڑے جنگلی جانور بھی ہوں گے، لیکن میں سب سے زیادہ نڈر اور بہادر تھا۔ میں ہنس پڑا کہ جا یار، تم لوگ بھی نا کتنا ڈرپوک ہو، ان جانوروں سے ڈرتے ہو۔ مجھے لگا شاید باہر بارش کی آوازیں شروع ہو گئی تھیں اور کچھ ہی دیر میں کافی تیز بارش ہونے لگی۔ میں تو نڈر بہادر فوراً ہی کیمپ سے باہر نکلا اور اپنے ڈرپوک دوست کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی ساتھ باہر لے آیا تھا، لیکن وہ تو چھپ کر ایک کونے میں درخت کے سائے میں بیٹھ گیا تھا۔ لیکن میں بھیگنے لگا اور بارش کا مزہ لینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب میں نے اپنے ڈرپوک دوست کی طرف نظر گھمائی تو اس کے پیچھے انتہائی خوبصورت حسین لڑکی سفید لباس میں کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے خود کو تھپڑ مارا کہ شاید میں نے زیادہ پی لی ہے، لیکن وہ تو مسلسل مجھے گھورنے لگی تھی اور مسکرانے لگی۔ اس کی نیلی چمکتی آنکھوں میں تو کھو ہی گیا تھا۔ اس کے پیروں سے لگتے ہوئے کالے بال، گورا سفید دودھ جیسا رنگ، اس کے خوبصورت حسن کو دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کی طرف میرے قدم بڑھنے لگے تھے۔ وہ بہت ہی معصوم اور دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ میں جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، پیچھے کیمپ سے میرے دوست زور زور سے آوازیں لگانے لگے تھے، اسد اسد وہاں مت جاؤ، بات سنو۔ لیکن مجھے تو اس حسینہ کے علاوہ اب اس جنگل میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں اور ایک شور سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اندھیرا چھا رہا تھا، صرف اس حسینہ کی آنکھیں مجھے دیکھ کر چمک رہی تھی۔ لیکن جیسے میرے دوستوں نے آواز لگائی، اسد جلدی آؤ، فہد کی کال آئی ہے، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ فہد کی کال؟ فہد تو میرے ساتھ کیمپ سے باہر آیا تھا اور ڈر کے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا تھا۔ بس یہ سوچتے ہی میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں اس حسین لڑکی کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میری طرف بڑھے ہوئے تھے۔ میں اس کی خوبصورت ہاتھوں میں ہاتھ دینے ہی والا تھا کہ میرے دوست محسن نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹ کر وہاں سے دور لے جانے لگا اور کچھ ہی دیر میں ہم دوست بھاگتے ہوئے اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ مجھے اب تک نہیں معلوم تھا کہ ہم سب یہاں سے کیوں بھاگ رہے تھے اور میرا دل و دماغ اس حسینہ کی طرف ہی مائل ہوا جا رہا تھا۔ ہم لوگ دوڑتے دوڑتے اپنی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں سارے دوست گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگے۔ میں نے سوچا گاڑی میں تو خرابی تھی، پھر یہ کیسے اسٹارٹ ہو گئی؟ اتنی دیر میں میری نظر سب کی طرف پڑی تو میں نے کہا، فہد کہاں ہے؟ محسن نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ فہد تو ہمارے ساتھ یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ جب فہد کے گھر سے کال آئی تو ہم لوگ صدمے میں آ گئے کہ فہد تو کسی وجہ سے پکنک پر جانے کے لیے رک گیا تھا۔ تب ہم نے سوچا کہ جو ہمارے ساتھ آیا تھا وہ کون تھا، اور تم تو کیمپ سے فہد کو باہر بارش میں مزے کرانے کے لیے لے گئے تھے، وہ؟ پھر جب ہم سب کو شک ہوا تو باہر آ کر تمہیں تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب ہماری نظر تمہارے تک گئی تو تم اس حسینہ کے جال میں آ چکے تھے۔ وہ فہد کے روپ میں ایک جن زادی تھی جو تمہارے ساتھ کچھ خوفناک کرنے والی تھی کہ ہم سب نے پڑھائی شروع کر دی اور تمہیں بچانے کے لیے فوری نکل پڑے اور تمہیں اس کے ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ اور بس اب ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگل سے جلد از جلد نکلا جائے۔
یہ خوفناک جنگل ہم انسانوں کا نہیں، شاید جنات کا بسیرا ہے۔ ہم سب دوست پڑھتے ہوئے اس جنگل سے نکل پڑے تھے اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہم نے اپنے شہر پہنچ کر سکون کی سانس لی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔